آپ سماعت کر رہے ہیں ایس ایم میڈیا کی اسلامک آواز۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ غوث اعظم کے نام پر یہاں تک آئے ہیں، بہتر ہے کہ چائے کو چھوڑ دیجیے۔ چائے تو روزانہ پیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ والوں کے نام پر کھانا اور چائے کی بھی قربانی دی جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سیٹنگ تھوڑا سا خراب ہے، جیسے ایک یہاں باکس لگا ہے، اگر پیچھے بھی ایک باکس لگتا اور ادھر اس کی آواز نہیں تھی، یہ تھوڑا سا آواز دینے کے لیے نہیں، ادھر گھما ہے تو ادھر کر دیجئے۔ آپ لوگ بھیا دیکھیے وہاں سے آئے ہیں تو یہ ایک درسگاہ بھی ہے، تقریر ضرور سننا چاہیے، علم بھی بڑھتا ہے اور اللہ نے قبول فرمایا تو جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ آج بھلے ہی بیٹھنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہو، لیکن کل میدان محشر میں یہی چیز سوچ کر کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ میرے بھائی گھر چھوڑ کر کے آئے ہو تو یہ طے کر لو کہ غوث اعظم کے نام پر نکلے ہیں، جب تک فیضان غوث اعظم جاری رہے گا ہم جمے رہیں گے۔ ہماری جماعت کا نورانی قافلہ جلوہ افروز ہے، ادیب شہیر واعظ بے نظیر حضرت علامہ مولانا رستم القادری صاحب قبلہ، سابق پرنسپل مدرسہ اسلامیہ نوریہ پچہی شریف، اپنی آن بان شان کے ساتھ تشریف رکھ رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت نازل فرمائے۔ اور محبوب العلماء خطیب باوقار حضرت علامہ مولانا فخر الدین صاحب قبلہ، خطیب و امام جامع مسجد پچہی شریف، یہ بھی تشریف رکھ رہے ہیں۔ اور خطیب اہل سنت مقرر بے مثال حضرت علامہ مولانا عرب علی عربی، یہ بھی تشریف رکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری جماعت کی وہ مقدس علماء ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم لوگ اپنے کاموں میں زیادہ لگے ہوئے ہیں، علماء سے لگاؤ کم ہے۔ حالانکہ مصافحہ کرنا رب نے قبول کیا تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ آج میں کچھ دیر علمی گفتگو کروں گا، کیونکہ میں سیرت پر گفتگو کرتا ہوں زیادہ تر، میں سٹ کے اے بھیا چائے لے کے چلے جاؤ، مان جاؤ بتیا۔
لے جاؤ چائے لے کے چلے جاؤ بھیا دیکھو محفل یہ ادب کے خلاف ہے، ویسے بھی آپ دیکھ لیجیے وہ ادب کے خلاف ہے۔ میں سنا رہا ہوں آپ سنیے، اور ذکر مصطفیٰ سنتے ہوئے کھاتے پیتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نقیب سدا بہار، نقیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا افتخار رضا کیفی، اردو ادب کے دائرے میں بڑی اچھی نقابت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے۔ آپ لوگ خاموشی اختیار کر لیں تو میں کچھ گفتگو کروں، اجازت ہے آپ لوگ؟ تھوڑا سا ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ کہہ دیں یا غوث المدد۔ اگر واقعی میں دل سے کہیں گے تو بدعقیدگی کبھی ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ جہاں جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں۔ کچھ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، چاہے کتنوں بڑا جلسہ ہوئے تو ان کی بات نہ ہی بند ہوتی، تو میں اپنی بہنوں ماؤں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی زبان کو تھوڑی دیر کنٹرول میں رکھ لیں۔ قسم خدا کی آج کی تقریر سننے کے بعد یہاں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ آج کے بعد ہم جھگڑا نہیں کریں گے۔ تھوڑا سا اتر پردیش کی زبان ہے، کہیں کہیں میری زبان آ جاتی ہے، آپ لوگ سمجھ لیجیے گا۔ میں ایک شعر پڑھ لوں اجازت؟ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جس اللہ کے ولی کو جہاں یاد کرتے ہیں وہ اللہ کا ولی وہیں تشریف لاتا ہے۔ سب سے پہلے تقریر کا جو موضوع ہے وہ میں واضح طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ولیوں سے محبت کرنے میں کتنی کامیابی ہے اور کیا کیا ملتا ہے۔ بہرحال علامہ اقبال آج کے شاعر نہیں ہیں۔ جب ان کی ابتدا ہو رہی تھی ہندوستان میں تو علامہ اقبال کی شاعری جوش و خروش پر تھی۔ علامہ اقبال صاحب نے ان کے سر میں کیل ٹھوکتے ہوئے کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے۔ یہ جواب زبردست ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، تھوڑا سا ساتھ دیں ہمارا۔ جو میرے بھائی پیچھے کھڑے ہیں ادب کے دائرے میں یہاں آ جائیں اور ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ آگے آ جائیے اور خاموشی اختیار کیجیے۔ غوث اعظم کو ذہن و فکر میں بسا لیں اور یہ شعر دیکھیں۔ رحمت و نور کی بارشوں میں، اب آپ اگر سوچئے کہ شاد مظفر پوری کی آواز لائیں تو ناممکن ہے، کیونکہ ابھی تک آپ شاعری سنتے رہے ہوں گے تو کوئی گھوم کے پڑھتا ہوگا، کوئی کود کے پڑھتا ہوگا، لیکن یہ واحد ایسا شاعر ہے جو ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نعت پاک مصطفیٰ پیش کرتا ہے۔ بہت اچھا لہجہ۔ اب آپ یہاں تو میں کم دیکھ رہا ہوں، لیکن باخدا بتا رہا ہوں کہ اس علاقے میں جہاں جہاں ملاقات ہوتی ہے تو ایک عجیب کیفیت طاری لوگوں پر ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے بھائی کو اور ترقی عطا فرمائے اور نعت مصطفیٰ کے صدقے میں ان کی روزی میں برکت نازل فرمائے۔ ویسے شاعروں کی روزی میں برکت زبردست ہے، لیکن شاد بھائی تھوڑا سا یہ بھی دیکھیے گا، آج کے دور میں جو نوٹ کہیں نہیں چلتی ہے تو مولوی صاحب کا انعام میں دھرا دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ 100 کی نوٹ ہم کو ملی، 10 کی نوٹ سے زیادہ کھاتا کھلتا ہے اور اسی پہ ختم بھی ہوتا ہے، لیکن 100 کی نوٹ ملی تو ہم تو چپ چاپ سائڈ میں رکھ لیے، کرایہ دینے کے بعد وہی پیسہ دیے، کہا مولوی صاحب ہی پیسہ رکھ لو، انہوں چھوٹی نوٹ دے دو۔ ہم کہیں بھیا یہ بڑکی نوٹی ہے، ڈر لاگا تھی کہا مولوی صاحب اگر 2000 کی ہوتی تب وہ توڑ دیتے، مگر اس 100 کی نہیں توڑ پائے۔ ہم کہیں کہاں ہے؟
کہا اچھا مولوی صاحب ایک بات بتاؤ, نوٹیا دیکھ کے نائی نہیں رہے ہو کا؟ ہم کہیں ایسی جگہ پر تھے وہاں دیکھنا مناسب نہیں. تو کہا مولوی صاحب تنی نوٹیا کھول کے دیکھو. تو جب کھول کے دیکھیں تو 3 جگہ بیڑی سے چلی رہی. ابھی بتاؤ وہ نوٹ پیٹرول پمپ پہ چلے گی, جون کہیں نہ چلتی تو مولوی صاحب کا دھیرے سے دھرا دے. ارے بھیا دیکھیے رکھے رات کون دقت. اچھا 10 کی نوٹیا اگر تم کو ٹیڑھے میڑے رہے تو کونوں بات نہیں, 100 کی نوٹ ٹیڑھے میڑے رہے تو گڑبڑ نہ. شعر سنیں. تقریر انشاءاللہ تعالی جو میں پیش کروں گا تو عقیدے کی پختگی بھی ہو جائے گی اور سیرت غوث اعظم بھی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوا گزروں گا. افتخار بھائی کی دعا لے کر کے, تمام علماء کی دعا لے کر کے آپ لوگ دعا سے نواز دیں, کیونکہ دعا ہی کے ذریعے سے انسان کامیاب بھی ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بھی ملتی ہے. رحمتوں نور کی بارشوں میں ذر ذر نہائے ہوئے ہیں. بہت اچھے بھائی, بہت بڑھیا. رحمتوں نور کی بارشوں میں ذر ذر نہائے ہوئے ہیں. رحمتوں نور کی بارشوں میں ذر ذر نہائے ہوئے ہیں. ذر ذر نہائے ہوئے ہیں. لگ رہا ہے میرے غوث اعظم, لگ رہا ہے میرے غوث اعظم آج محفل میں آئے ہوئے ہیں. لگ رہا ہے میرے غوث اعظم آج محفل میں آئے ہوئے ہیں. غوث پاک کا دیوانہ جب قبرستان میں جائے گا اور منکر نکیر سوال کریں گے تو دیوانہ کس انداز میں جواب دے گا؟ کہے گا مجھ کو چھیڑو نہ منکر نکیرو. ارے دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. مجھ کو چھیڑو نہ منکر نکیرو, قبر کی اس نورانی گھڑی میں. مجھ کو چھیڑو نہ منکر نکیرو, قبر کی اس نورانی گھڑی میں. مجھ کو چھیڑو نہ منکر نکیرو, قبر کی اس نورانی گھڑی میں. قبر کی اس نورانی گھڑی میں ساتھ میں شجرہ قادری ہے, ساتھ میں شجرہ تیغیہ ہے, ساتھ میں شجرہ رضویہ ہے. دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں, ساتھ میں شجرہ قادری ہے. دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں. لگ رہا ہے کہ تیغ علی شاہ آج محفل میں آئے ہوئے ہیں. پیر طریقت رہبر راہ شریعت الحاج شاہ صوفی جمیل اختر صاحب جلوہ افروز ہیں. سرکار سرکاہی کا مکمل فیض حاصل ہے. شاعر بڑے بہترین انداز میں کہتا ہے نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے, جہاں ہو ذکر نبی وہ مکان خوشبو دے. نصیب ہو جو پسینہ شہد عالم کا تو ایک فرد نہیں خاندان خوشبو دے. کس شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے, غلام موتی ایمان بولے, و نکتہ رس دقیقہ دان بولے, ادب کا مطلع تابان بولے.
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیش۔ حضرات دو کتاب بہت مشہور ہے شیخ سعدی علیہ الرحمت و رضوان کی، ایک کتاب کا نام ہے گلستان، دوسری کتاب کا نام ہے بوستان۔ یہ مدارس اسلامیہ میں نصاب میں شامل ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمت و رضوان اپنی کتاب بوستان میں فرماتے ہیں اگر خواہی نامت بوت در جہاں مکن نیک نام بزرگا نہا۔ یہ کئی سو سال پہلے کے بزرگ ہیں جو اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر خواہی نامت بوت در جہاں، دیکھ لو ان کا عقیدہ کیا تھا، اگر خواہی نامت بوت در جہاں مکن نیک نام بزرگا نہا۔ اگر تم نامور ہونا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام مشہور ہو جائے، تم مکن نیک نامی بزرگا نہا، تو اپنے بزرگوں کے ناموں کو پوشیدہ نہ کرو، ان کے ناموں کا خوب خوب چرچا کرو۔ کس عقیدے کے تھے؟ اسی کتاب میں انہوں نے اپنا عقیدہ بھی ظاہر کیا ہے۔ کہتے ہیں چے وسط کنت سادی نا تمام، حبیبی یا رسول اللہ یہ سادی شیرازی آپ کی تعریف کیا کرے گا؟ علیک الصلاۃ اے نبی والسلام، بس یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ ہو اور سلام ہو۔ کئی سو سال پہلے کے بزرگ نے یا رسول اللہ کہا، ہم لوگ تو بعد میں آئے۔ شان اولیاء کیا ہے؟ اگر میں اپنی طرف سے بیان کروں تو کہو گے مولانا کوئی حوالہ آپ نے نہیں دیا، تو سب سے پہلے حوالہ لے لو، پھر سیرت نگاہوں کے سامنے رکھوں گا۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اصحاب کہف ہیں کون؟ بڑے آسان لب و لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے کچھ ولی تھے، وہ ان کے بعد جب ظالم بادشاہ آیا تو اس کا ظلم زیادہ ہونے لگا، تو ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے کچھ اللہ کے ولی تھے، وہ غار میں جا رہے تو غار میں لیٹ گئے، تو اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ کیا کہتا ہے رب؟ وہ اصحاب کہف جب چلے ایک غار کی طرف، چاہے آپ تفسیر ابن جریر کو اٹھا لیں یا تفسیر ابن کثیر کو اٹھا لیں یا تفسیر جلالین کو اٹھا لیں، انشاءاللہ مضمون میں فرق نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وہ اصحاب کہف جب چلے ایک غار کی طرف تو ان کے پیچھے ایک کتا چلتا۔ ذرا لفظ پہ غور کیجیے گا، کسی انسان کا نام نہیں آ رہا، کتے کا نام آ رہا ہے۔ ان کے پیچھے ایک کتا چلتا، انہوں نے کتے کو پتھر مارا، بھاگ جا یہاں سے، یہ آئے گا تو بھونکے گا، اور بھونکے گا تو آواز ہوگی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا اللہ کے ولی یہیں پر ہیں۔ انہوں نے کتے کو پتھر مارا مگر کتا نہیں بھاگا، پھر پتھر مارا پھر بھی نہیں بھاگا، پھر پتھر مارا پھر بھی نہیں بھاگا۔ کیسا کتا تھا؟ افتخار کیا؟ ارے ہمارے علاقے کا کتا ہو تو ایک بار ہاتھوا دکھاؤ تو اتنی دور کھڑا ہو، اور ایک پتھر مارو تو 24 گھنٹہ کی فرصت، مگر وہ کیسا کتا تھا؟ 3 مرتبہ پتھر کھایا، جمع رہا، تو پتہ چلا کتے بھی اللہ کے ولی کو پہچانتے ہیں۔ 3 مرتبہ پتھر کھا کر کتے نے اپنی ٹانگوں کو دعا کے طریقے سے اٹھا دیا اور دعا کی پروردگار مجھے زبان دے دے، میں تیرے ولیوں سے بات کروں گا۔ اللہ نے فوراً زبان دے دی۔ کتا جیسی چیز اگر ولی کا وسیلہ لگا کر دعا کر دے تو فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہم ولی کا وسیلہ لگائیں تو ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اللہ نے کتے کو زبان دے دی۔ اب ذرا گفتگو دیکھیں کیسی ہو رہی ہے۔ کتے نے عرض کیا حضور مجھے کیوں مارتے ہو، کیوں بھگاتے ہو؟ تو اللہ کے ولی نے کہا تو کتا ہے، آئے گا تو بھونکے گا، اور بھونکے گا تو آواز ہوگی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا اللہ کے ولی یہیں پر ہیں۔ تو کتے نے جواب دیا میں کتا ضرور ہوں
مگر بھونکنے والا کتا نہیں ہوں۔ تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں تو کون سا کتا ہے؟ تو کتے نے کہا، امام قرطبی اپنی کتاب القرطبی میں تحریر فرماتے ہیں، کتے نے عرض کیا واللہ انی یحب الاولیاء والصالحین، خدا کی قسم میں کتا ہوں مگر اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا کتا ہوں۔ ظاہر بھی کیا تو زبردست چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کیا، محبت کو ظاہر کیا۔ آج اسی پر جو ہے دنیا بھر کی تنقید ہوتی ہے، مولانا ولی سے کیوں محبت کرتے ہو یار، ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ذرا اس کتے سے پوچھو اس نے کیوں محبت کیا۔ ہم تو محبت کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک مقصد چھپا ہوا ہے، ان سے محبت کریں گے تو جنت حاصل ہو جائے گی، ان سے محبت کریں گے کامیابی مل جائے گی۔ جنت انسانوں کے لیے ہے، کتوں کے لیے نہیں ہے۔ کیا سوچ کر کے کتا محبت کیا؟ کیا سوچ کر کے کتا محبت کیا جب اس کے لیے جنت بھی نہیں ہے؟ تو کتے کو معلوم ہے، وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر یہاں سامنے آ رہا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کتے کو معلوم ہے کہ میرے لیے جنت نہیں ہے مگر اللہ کے ولی چاہ لیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اس نے ظاہر کیا میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، تو اللہ کے ولی نے انہیں ساتھ میں لے لیا، کہا چل میرے ساتھ۔ پورا مجمع یہ علمی گفتگو ہے، اس کو کیچ کیجئے اور ذہن میں رکھیے، یہ لفاظی نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا افتخار بھائی اگر کتا پال لے، جب دیکھیں تو ان کے پیچھے پیچھے چلے، ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جہاں رشتہ داری میں جائیے گا کتے کو لے جائیے گا، تو کہیں گے قاری جرار صاحب یہ کون سی بات کر رہے ہیں، کتا کتنوں ہم سے محبت کرے، پیٹ بھر کھانا کھلا سکتے ہیں مگر چاہے جہاں نہ لے جا سکتے، یہ ان کا معاملہ ہے کہ کھانا کھلا سکتے مگر ساتھ میں نہیں لے جا سکتے۔ مگر اللہ کے ولی کے دل کو دیکھیے، جب کتے نے ظاہر کر دیا میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں تو اللہ کے ولی کہتے ہیں چل میرے ساتھ۔ ارے کتا جیسی چیز اگر ظاہر کر دے میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں تو اللہ کے ولی کتے کو ساتھ میں لے لیتے ہیں۔ اگر انسان ظاہر کر دے میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں تو اللہ کے ولی اسے ساتھ میں کیوں نہیں لیں گے؟ بھیا سیٹنگ ٹھیک ہے، ہاتھ اتنا لگاؤ، ایک دم روک کے رکھو ہاتھ۔ آج کل ہماری دعا اور بدعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے، خاموشی اختیار کیجئے اور شانتی کے ساتھ سنیے۔ اللہ کے ولی کتے کو ساتھ میں لے لیتے، کہاں گئے لے کر کے؟ تو اب قرآن کہہ رہا ہے وہ غار میں جا کر کے لیٹ گئے، کتا کہاں گیا؟ تو اسی قرآن سے ہم پوچھیں، ہم اپنی طرف سے بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے میرے دامن کو کوئی پکڑ لے۔ قاری جرار صاحب آپ نے قرآن سے بتایا نہیں، ثابت نہیں کیا، تو سنیں قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُ، قلبہم کے معنی کتا ہوتا ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیں، قلبہم کے معنی کتا ہوتا ہے، وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کتا بھی دروازے کے پاس اپنی ٹانگوں کو بچھا کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ کون کیسے بیٹھتا ہے کبھی ہم نہیں گنتی کرتے ہیں، مگر اللہ کے ولی کی محبت کتا دل میں بسا لے تو اس کے بیٹھنے کا انداز قرآن میں بیان ہو رہا ہے۔ اچھا وہ محبت کیا اور بیٹھ گیا۔ آج ہم بھی اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں، ان کے دربار میں جاتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اپنے دل کا حال ان کے سامنے رکھتے ہیں، مگر لوگوں کو درد ہونے لگتا ہے کہ ان کے دربار سے کچھ نہیں ملتا ہے، اور کیا بیٹھے رہتے ہو، کیا ملتا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھو، کتا بھی اللہ کے ولی سے محبت کیا ہے، اس کو کیا مل رہا تھا اور کتنی دیر تک بیٹھا، کب تک بیٹھا؟ آج ہم 10 منٹ 15 منٹ کے لیے جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کے ولی کی محبت میں کتا کب تک بیٹھا رہا، کتنے دن تک بیٹھا رہا، یا کتنا گھنٹہ بیٹھا رہا؟ سنو، یہ 1-2 گھنٹہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ 100-200 سال کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال۔ کتنا؟
پورا مجمع بولے 309 سال تک اللہ کے ولی غار میں لیٹے رہے اور کتا جم کے بیٹھا رہا، کتا جم کے بیٹھا رہا، 309 سال تک وہی جم کے بیٹھا رہا۔ یہ 309 سال تک بیٹھا رہا، بھاگا نہیں۔ کیا بھاگا نہیں؟ لیکن جب اصحاب کہف جنت میں جانے لگیں گے تو رب فرمائے گا اے کتے، ارے تو نے کتا ہو کر کتا ہونا بھول گیا، تو نے میرے ولی کی محبت کو اس طرح سے دل میں بسایا کہ 309 سال تک ان کی محبت میں جم کے بیٹھا رہا۔ تو دیکھ میرا فیصلہ یہ ہے، وہ دیکھ اصحاب کہف جنت میں جا رہے ہیں، تو بھی ان کے پیچھے جنت میں چلا جا۔ تقریر کا ایک جملہ کوئی غلط ثابت کرے، جو چور کی سزا محمد جرار قادری کی کھل کر کے بول رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر بول رہا ہوں، یہ قرآن ہے، کسی کتاب کی قصہ کہانی نہیں ہے۔ کھل کر کے بتاؤں، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا غوث المدد، کھل کر کے بول دے رہا ہوں۔ ارے ایک کتا ولی کی محبت کو دل میں بسا کر جنتی ہو سکتا ہے، ہم انسان ہو کر کے اگر اللہ کے ولی کی محبت کو دل میں بسا لیں تو ہم جنتی نہیں ہو سکتے۔ ایک اور باریکی بات ذہن میں آ گئی ہے، 309 سال تک کیسے بیٹھا رہا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے ہر 6 ماہ کے بعد اللہ کے ولی اپنی کروٹ بدلتے تھے۔ کتنے ماہ بعد؟ کتنے ماہ بعد؟ 6 ماہ بعد اپنی کروٹ بدلتے تھے، اور جب ان کی کروٹ بدلتی تھی تو ان کے فیضان سے کتے کی کروٹ خود بخود بدل جایا کرتی تھی۔ اب میں زیادہ اس میں باریکی میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ وہ لیٹے تھے تو جس غار میں لیٹے تھے اس کا منہ پورب اور پچھم کی طرف تھا، سورج نکلتا تو بھی دھوپ ان کے اوپر پڑ جاتا، اجالا ہو جاتا، اور سورج غروب ہوتا تو بھی ان کے اوپر دھوپ پڑ جاتی، اجالا ہو جاتا، مگر قرآن کہتا وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور جب سورج طلوع ہوتا اصحاب کہف کے غار پر پہنچتا تو انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے اپنا راستہ چھوڑ کر دائیں جانب ہٹ جاتا تھا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج غروب ہوتا اصحاب کہف کے غار پر پہنچتا تو انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے اپنا راستہ چھوڑ کر بائیں جانب ہٹ جاتا تھا۔ یہ اللہ کے ولی کا مقام ہے۔ بہرحال ایک اور بات، میں سیرت کی طرف چل رہا ہوں، ایک اور بات بتاؤں۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں 7 لاکھ ولی بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ کتنے لاکھ؟ 7 لاکھ ولی، اور ان کے جانے کا انداز ہے یہ ہوگا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 7 لاکھ ولی جنت میں بلا حساب و کتاب جائیں گے۔ جانے کا انداز یہ ہوگا کہ رب کا حکم ہوگا، یہ جو 7 لاکھ ولی ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں، زنجیر بنا لیں، آگے شیخ ہوگا، پیچھے اس کے غلام ہوں گے، آگے پیر کامل ہوگا، پیچھے اس کے مریدین ہوں گے، آگے اللہ کا ولی ہوگا، پیچھے اس کے دیوانے ہوں گے۔ رب فرمائے گا یہ جو 7 لاکھ کی زنجیر ہے، زنجیر ٹوٹنے نہ پائے، پوری کی پوری زنجیر جنت میں چلی جائے۔ ابھی لوگ کہاں سے روکیں گے؟ ان کے باپ داداؤں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے جو اللہ کے ولیوں کے پاور کو روکیں۔ بہت ساری باتیں آتی ہیں حضرت، کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں تعجب میں پڑ جاتا ہوں کہ مجھ سے آگے کوئی نہیں سوال کرتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ دوں، بہت سارے مواد پڑے ہوئے ہیں،
افتخار کیفی صاحب اپنے محلے میں دکان کھول سکتے تھے، لیکن ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بازار میں دکان کیوں کھولا، تو کہنے قاری صاحب وہاں زیادہ فائدہ کی وجہ سے بازار میں چلے گئے۔ نماز، پوری دنیا نمازی بن جائے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ توجہ کے ساتھ سننا، بہت باریکی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اور پوری دنیا نماز چھوڑ دے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں میرے بھائی۔ نہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے۔ یہ علماء کو معلوم ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں نہ ہو، لیکن ہماری علماء، ہماری جماعت کے علماء جانتے ہیں سب سے پہلے نماز کس طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی؟ بیت المقدس کی طرف۔ توجہ کے ساتھ سنیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ رب نے قبلہ کیوں بدل دیا؟ رب نے قبلہ کیوں بدل دیا؟ کعبہ ہمارا قبلہ ہو گیا، آج ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ رب نے قبلہ کیوں بدلا؟ بھائی جب جو زیادہ فائدہ ہوتا ہے تب نہ آدمی جگہ بدلتا۔ پوری دنیا نمازی بن جائے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ پوری دنیا نماز چھوڑ دے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو وہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھو تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ رب نے قبلہ کیوں بدلا؟ ذرا ان سے بھی سوال کر لینا، بتا دو بھیا اللہ نے قبلہ کیوں بدلا؟ یہ تو من گڑھنت کہانی بتائیں گے، لیکن ہم آپ کے سامنے قرآن رکھتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 1، رب فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً۔ میرے آقا کی چاہت یہ تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو۔ ان لوگوں کا کہنا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا کہنا ہے؟ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور میرے آقا کی چاہت تھی، چاہت کی بات ہو رہی ہے، چاہت تھی ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً۔ رب فرماتا محبوب ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیرتے ہیں۔ پروردگار کون سا قبلہ؟ نام بتا، تو رب نام بتانے کے بجائے کہتا ہے ترداہا۔ عربی گرامر ہے جو علماء سمجھیں گے، تردا، تردا میں فعل اور فاعل ہے، ہا کی ضمیر، یہ قبلتن کی طرف یہ مفعول ہے۔ ترداہا تو ترجمہ یہ ہوگا ترداہا جسے تو چاہتا ہے۔ تو جب نبی کے چاہنے سے قبلہ بدل سکتا ہے، جب نبی کے چاہنے سے قبلہ بدل سکتا ہے، تو جنت تو بڑی چھوٹی چیز ہے۔